السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب علامہ صاحب میں پاکستان سے کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام جنید الرحمان ہے اور میں جنید اور صاحب میں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آ چکا ہوں, آپ کو شاید یاد ہو. جنید صاحب جی یاد ہے مجھے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جنید بھائی ہمارے پاس تھوڑا وقت کم ہوتا ہے تو ناراض مت ہوئیے گا, اگلے پروگرام میں ضرور آئے گا, آپ کو یاد ہوگا. ہاں کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے مولوی ہے نا علی نواز, اس کو لے کے آئے نا. نہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیچھے لگا ہوا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ان سے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوگا. چلیں انشاءاللہ ہم کو اور بھی ان سے گفتگو کریں گے, ہمیں کیا ہمارے کیا اوقات کون سے مناظر. جی بالکل. اصل میں علامہ صاحب ایک عرض چاہ رہا تھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں, ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا. جی کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اپنی ذوالفقار لے کر غزوے میں اترتے, بہت دفعہ جواب آن لائن سرچ کرو. نہیں, میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں, آپ تو سنیں, میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ذرا میری بات کو سنیں. مولا علی علیہ السلام اپنی ذوالفقار لے کر جنگ میں اترتے تھے تو کفار ان کے خوف سے غائب ہو جاتے. اچھا, تو آج کے دور میں آپ کے پاس علمی ذوالفقار ہے تو اس کے خوف سے مجھے ایسا لگتا ہے شاید مولوی بھاگ رہے ہیں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. میں امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کا ایک ادنا سا سگ ہوں, کتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں ذلیل آدمی ہوں, ان کے در کا ایک گنہکار غلام ہوں, غلام ابن غلام ہوں, ان کے نوکروں کا نوکر ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرا کوئی قیاس ہی نہیں ہے. وہ میرے مولا ہے, وہ عالم کے مولا ہے, وہ انبیاء کے مولا ہے. میں ایک گنہکار آدمی ہوں. بے شک سبحان اللہ. من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا علی اس کا مولا, یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے. اچھا, اب سوال کی طرف میں آپ کے ساتھ آنا چاہ رہا ہوں علامہ صاحب. جی علامہ صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے ایک نامور اسلامک اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اور دوسری طرف ایک بڑے نہیں علماء کی بہترامی نہ کرو. وہ بھائی دیکھیں, مستری صاحب جو ہے نا کچھ سال سے کلپ بنا رہے ہیں. یہ علم اور ہوتا ہے, کلپ بنانا یہ عوام کو نہیں پتہ چلتا نا. عوام بیچارے سادہ ہوتے ہیں. عوام وہ دیکھتا ہے کہ کلپ اچھا بناتا ہے, کلپ زیادہ بناتا ہے. میں تو اصل میں عزت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, عزت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی عالم ہے. بھائی میں کسی کو کم نہیں کہنا چاہتا, لیکن مستری بھائی جو ہے نا وہ ابھی علم کے درجے سے بہت دور ہے. وہ اگر ہاں اچھا میرا ایک سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے. آپ کے پاکستان میں علماء موجود ہیں, بڑے بڑے محققین ہیں آپ کے پاکستان میں, علماء ہیں جن کے پاس واقعی علم ہے, انہوں نے محنت کیا. یہ ان پہ ظلم ہے کہ ان کو آپ ایک خانے میں رکھ دیں. یہ ایک شخص ہے جس نے کلپ بنایا, وہ بھائی عوام میں مشہور ہونا, کلپ آپ بناتے جائیں نا, کلپ پہ کلپ بنائیں, اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ عوام کو کون سا کلپ پسند آتا ہے, کس کے ویوز زیادہ بنتے ہیں, پھر اسی جیسا دوسرا کلپ بناتے جائیں نا, اور پھر اس پہ اور ایسے لوگ بھی ساتھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کی تبلیغ کریں, تو لازمی بات ہے آپ کی مشہوری ہوگی. اچھا, ویورشپ بنے گی, سبسکرائبر بنیں گے. یہ اور چیز ہے بھائی. علامہ صاحب میرا ایک سوال بڑا مزیدار ہے, سن کے آپ کو مزہ آئے گا جواب دینے میں. سوری میں آپ کی بات کر. علامہ صاحب, ایک طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں اور دوسری طرف مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں. آج کل ان کے تعلقات میں بڑی کشیدگی آ گئی ہے, بڑے تعلقات خراب ہو گئے, تو دونوں طرف سے گولہ باری چل رہی ہے. اب میرے سوال پہ آپ آئیے گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی محفل میں ان کے ایک شاگرد ہوتے ہیں نور صاحب, وہ حدیث خلیفتین کے متعلق بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو چیزیں چھوڑی. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیتے. اس کے جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب حدیث خلیفتین میں مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت
کی عظمت کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ توحید انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں دراصل وہ شیطانی عقیدہ توحید ہے، اور جس کا مقصد جو ہے یہ شر جو ہے وہ ابن تیمیہ لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد سلسلہ ہوتا کیا ہے؟ سلسلہ ہوتا ہی یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ حملہ کرتے ہیں اور ان پر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. قنوت نازلہ کو کون سی علی پڑھتے ہیں کہ کون سی علی قنوت نازلہ؟ مولا علی امیر معاویہ پر جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. تو اب سوال میرا یہاں پر ہے علامہ صلی اللہ علیہ صاحب کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنے بھی گئے جہلم، ٹھیک ہے. اور وہاں پر اس لیے ملنے گئے کیونکہ یہ قرآن اور اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کا دفاع کرنے والا ہوں، قرآن اہل بیت کو ماننے والا ہوں. لیکن اب مفتی فضل ہمدرد صاحب کی تذلیل کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میں نے کب شیطانی توحید بیان کی. اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قنوت نازلہ یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ مفتی فضل ہمدرد کو غارت کرے، اس کو نیست و نابود کرے، اور یہ وہ والی قنوت پڑھ رہا ہے جو قنوت مولا علی علیہ السلام امیر معاویہ میں پڑھتے. اچھا، اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف امیر معاویہ کی ذات کو انجینئر مرزا بڑا ایکسپوز کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کو رضی اللہ بھی کہتا ہے. تو اب یہ ایک ان کی شخصیت کے حوالے سے، مرزا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک کھلا تعارض نہیں ہے؟ ذرا اس کے عوام الناس کا آگے پیش. دیکھیں میں نے کبھی بھی جو مستری صاحب ہیں ان کی کوئی اسپیچ نہیں سنی، کوئی کلپ میں نے شاید 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ کبھی نہیں سنی، شاید وہ بھی 2-3 دفعہ زندگی میں، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہوتا، اذیت ہو جاتا ہوں نا جاہل لوگوں کی باتیں سن کر. تو میں نے کبھی سنا نہیں ان کی باتوں کو. اور میں اسی طرح جو ہمدرد صاحب صرف ان کا نام دیکھا ہے، وہ کلپس وغیرہ لوگ بیچتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ مشاہدہ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوا ان کو دیکھنے کا. تو ان کے میں نے دیکھا تھا کہ ان کا آپس میں گفتگو بھی ہوئی تھی آپس میں. اب حالات ان کے آپس میں کشیدگی ہے، تو مجھے ان باتوں کا بالکل علم نہیں ہے. میں دونوں کو نہیں جانتا، یعنی ہمدرد صاحب کو بھی دور دور سے واقف ہوں اور جو مستری صاحب ہیں ان کو بھی دور دور سے اتنا ہی جانتا ہوں کہ بھائی وہ مشہور ہیں، لیکن علم سے وہ بالکل اتنا کوئی زیادہ وہ کوئی اس میں بات نہیں ہے. اتنی باتیں مجھے معلوم ہے، لیکن ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان سے مجھے نہیں معلوم. آپس میں جو اختلاف جا رہا ہے ان کا، اس کا ابھی مجھے علم ہوا ہے. ابھی آپ نے بولا ہے نا تو مجھے علم ہوا. مجھے تو تعجب ہوا کیونکہ ان کے آپس میں وہ دوستی ہو گئی تھی، آپس میں بیٹھے تھے، وہ انٹرویو کیا تھا ایک دوسرے کا. اب وہ آپس میں کشیدگی ہو گئی تو مجھے نہیں معلوم. اگر یہ وہ دعا جو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کے لیے پڑھتے تھے وہی وہ ان کے لیے پڑھتا ہے، مفتی ہمدرد کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر تو مستری صاحب کو تو اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ پھر وہ معاویہ کو حضرت کیوں بولتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، کیوں بولتا ہے سب پھر مستری؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اگر ایک شخص ہے وہ خود مانتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو لعنت کی ہے، کم از کم امیر المؤمنین علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے، برحق مانتا ہے، اس کو خلیفہ راشد مانتا ہے، وہ اگر اس نے اس کو لعنت کی ہے، اس دعا کو، اس قنوت کو وہ مانتا ہے، تو پھر وہ معاویہ کو کیوں حضرت امیر معاویہ کہتا ہے اور رضی اللہ بھی کہتا ہے؟ اس پہ بڑا تعجب ہے. بالکل سر. اچھا، اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں. مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ ایران بھی گئے، عراق بھی گئے، انہوں نے کئی زیارتیں بھی کی اور کئی شیعہ علماء کے ساتھ وہ ملے اور اتحاد بین المسلمین پر اور پیس پر وہ کام کر رہے ہیں. اور اہل تشیع حضرات ان کے بہت بڑے فین ہیں. پاکستان میں مفتی فضل ہمدرد کے کئی اہل تشیع فین ہیں کیونکہ وہ قرآن اور اہل بیت کو لے کر چل رہے ہیں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں. اچھا، ایک اور میں آپ کو مفتی فضل ہمدرد صاحب کی بات بتاتا ہوں. مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے غیر اللہ سے معاملات مانگنے کا جو شرک ہے انجینئر صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگنا ہے وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شر پھیلایا ہے، یہ شیطانی جو شر پھیلایا ہے وہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں نے پھیلایا ہے. اس بات کی حقیقت کیا علامہ صاحب، کیا مفتی فضل ہمدرد صاحب کی اس بات میں تائید کریں گے ذرا عوام الناس؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب. مجھے نہیں معلوم مفتی صاحب نے یہی کہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو فرمایا ہوگا ضرور. تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ابن تیمیہ کا شر ہے. یہ ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس کو میں نے بار بار کہہ دیا ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کوئی شخص نہیں تھا جس نے استغاثہ کو
غیر اللہ سے طلب کرنے کو، اس کو عبادت کہا. ابن تیمیہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کی اس نے تکفیر کر دی. اور اولیاء سے استغاثہ کرنا، طلب کرنا، یہ تو مسلمانوں میں ایک عام چیز ہے. یعنی اب بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، کیونکہ یہاں پہ صوفیوں کا بہت، تصوف کا بہت رواج رہا ہے، تو اکثر جو ہمارے بھائی ہیں اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ حنفی لوگ ہیں، اکثر ان میں صوفی لوگ تھے پرانے زمانے میں. اب جو ہے صوفی لوگ کم ہیں، اب لوگ مختلف فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، اب بھی صوفی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو یہ صوفی زیادہ تھے. یہ آپ کے جو بریلوی لوگ ہیں یہ سب تصوف کے ماننے والے لوگ ہیں. تو یہ سب جو ہے استغاثہ کے قائل ہیں کہ آپ غیر اللہ سے طلب کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ واضح بات ہے. یہ سب سے پہلے جس نے اس کی تحریم کی ہے وہ ابن تیمیہ ہے، اور اس زمانے میں اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی. بہرحال یہ کہانی لمبی ہے. بات مفتی عبدالر صاحب نے اگر یہ افادہ فرمایا تو یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، میں آپ سے ایک اور عرض چاہ رہا تھا جی الہیری صاحب، کہ آپ نے علی الاحسن نقوی صاحب کو بڑا ایکسس دیا اور ان کے ساتھ بڑے لائف سیشنز آپ کرتے، تو ذرا بندہ ناچیز کو بھی آپ موقع دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ کچھ سوالات لے کے آؤں علمی، اور آپ سے آپ کے جوابات، اگر آپ ہمیں بھی ایک ٹائم عنایت کریں تو انشاءاللہ آپ علی نواز صاحب کے ساتھ آ جائیں، آپ دونوں کا ہم 3 بیٹھ کے درد گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں علی نواز صاحب کی عرضی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. علی نواز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرے چینل پر کمفرٹیبل ہیں، تو آپ میرے چینل پہ آ کے مناظرہ کر لیں گے ان سے؟ آپ بھائی صاحب، ہم ہمارے چینل سے یہاں سے نہیں جائیں گے بھائی، یہاں اپنے چینل سے نہیں جائیں گے. آپ ادھر تشریف لے کے آئیں، اس کا کلپ آپ اپنے چینل میں پھر جیسے دوسرے لوگ چلاتے ہیں آپ جتنی مرضی 100 مرتبہ چلائیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. اصل میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں مفتی علی نواز صاحب چاہ رہے تھے کہ یا تو میرے چینل پہ کر لیں یا پھر وہ مفتی علی نواز میرے چینل پہ آ جائیں. آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ اس کو پخش کریں اسی طرف، اسی وقت لائیو اپنے چینل پہ پخش کریں، اس کو منع نہیں کرتے، اسی وقت پخش کریں اس کو، یعنی براڈ کاسٹ کریں اپنے چینل پہ. لیکن ہم اپنے چینل پہ اس کو اپنی جو ہمارے مہمان ہوں گے، آپ ہوں گے، وہ ہوں گے، اس کو براڈ کاسٹ کرنے میں ہمارے پاس یہ بالکل ہمیں حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اپنے چینل میں براڈ کاسٹ نہ کریں، صرف آپ کے چینل میں براڈ کاسٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ اسے اپنے چینل پہ بھی لائیو چلائیں. ہاں چلائیں، اس کو چلائیں، کوئی بات تو آزادی دے رہے ہیں. ہاں اس کو چلا دیں اس وقت جب وہ آ جائیں. دیکھیں اصل میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آپ سے بالکل لائیو کال پہ ایک بڑی سچی بات کر رہا ہوں، اور میں سچا اور کھرا، میں بالکل سچ بات کرنے والا بندہ. بات اصل میں یہ کہ میرے پاس مفتی علی نواز صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے عالم ہیں جو آپ سے علمی مکالمہ چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جنید صاحب اپنے چینل پہ لے آئیں، ہم الہیری صاحب سے بات ایسی باتیں نہ کریں بھائی، ایسی باتیں نہیں معلوم سچ ہے یا نہیں، اللہ جانتا ہے. وہ آپ میرے پاس عالم ہے، وہ میرے صرف چینل پہ آتے ہیں، ایسی باتیں نہ کریں. ہمیں ان باتوں پہ شک ہوتا ہے، پھر آپ برا مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی بہت سارے لوگ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت سارے یہ چال ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ ہمارے چینل پہ آئے، ہمارے پاس بہت سارے عالم ہیں، اور بھی لوگ ہوتے ہیں نا. یہ ہم اس گیم میں ابھی نہیں ہیں، ہم اس گیم میں بہت پرانے ہیں. یہ سب چلے دیکھیں آپ کے ساتھ کیوں ہم چل چلیں گے؟ چلے آپ بتائیں. میرے پاس بڑے عالم ہیں، وہ آپ کے چینل پہ نہیں آئیں گے، میرے چینل پہ آئیں گے. آپ کے چینل پہ 2 ویور ہوتے ہیں بھائی، ہم نے دیکھا. آپ برا نہ مانیں تو انشاءاللہ بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ دیکھیں آج سے زیادہ آپ کی ویور انشاءاللہ کروڑوں میں پہنچائے، لاکھوں ملینز کروڑوں میں پہنچے، کوئی بات نہیں. لیکن جو ہے نا آپ ہمیں ہماری اپنی چینل سے نہ نکالیں. اللہ آپ کا جزائے خیر، ٹھیک ہے نا؟ نہیں اللہ نہ کرے. دیکھیں میں تو اللہ کا شکر ہے، آج اگر آپ نے 2 ویو کی بات کی تو کل اللہ تعالیٰ اس کو 2 لاکھ بھی بنا دے، اور محنت کر رہا ہوں، آ جائیں کروڑ کام کر رہا ہوں. ہاں تو وہ کون سے علماء ہیں جو آپ کو پتہ ہے ہماری نیت 2 ویور 2 ہوتے ہیں، اور وہ علماء جو لائن لگی ہے وہاں پہ آپ کے چینل کی. میں نہیں سمجھتے بات آپ کی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ رمضان کا مہینہ ہے. نہیں میں آپ کو چیز بتاؤں، دیکھیں میں آپ کو حقیقت کی بات بتاؤں، میں الحمدللہ اس فیلڈ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑی ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے چینل سے کوئی مقابلہ کر رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بات خلوص نیت کے ساتھ کہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو برا نہیں مانا ہوگا، بلکہ آپ مجھے شاید اپریشیٹ بھی کریں گے. ہم آپ کا خادم، آپ لے کے آئے نا علماء کو،
آپ کو اگر کوئی ہدیہ ودیہ چاہیے وہ بھی دے دیں گے آپ کو بھائی, فیس دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے, مجھے کوئی ہدیہ نہیں چاہیے. آپ ہمیں ہمارے اپنی چینل سے نہ نکالیں, آپ کی جو وہ کمیشن نہیں, آپ کے چینل سے نکالنے کی بات ہی نہیں کر رہا نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر مولانا صاحب اگر ہمارے چینل پہ بیٹھیں تو آپ ایک لنک بھیجیے گا, اس سے آپ انٹر کنیکٹ کر لیجیے گا, انشاءاللہ ایک سوال آپ سے ہوگا, ایک سوال ان سے ہوگا, اور انشاءاللہ لائیو مناظرہ چلے گا, عوام فیصلہ کرے گا. آپ مولوی صاحب کو لے کے آئیں ادھر تاکہ ہم ان سے گفتگو کریں کہ وہ ہے کون بھائی, پتہ تو چلے نا. بالکل صحیح, بالکل. ہم نے آپ کا ایک ای میل دیکھا تھا, آپ نے بہت سخت جو ہے وہ چیلنج دیا تھا ہمیں علی نواز کے ساتھ, ہمارے پرخچے اڑانے کی بات ہو رہی تھی اس میں. بہرحال اس کو لے کے آئے, ہم تو ان سے سیکھنا چاہتے ہیں, پرخچے ہمارے نہ اڑائیں, ٹھیک ہے نا. بہرحال آپ میری نیت پہ کبھی شک مت کیجیے گا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی گیم کروں گا, کیا کروں گا. میں تو شک جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا, وہ شک غیر, وہ شک وہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہوتی. چلے, خدا آپ کو جزائے خیر دے, خدا آپ کو عزت دے, سلامتی دے, رمضان کا مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد قبول فرمائے. بہت مہربانی, بہت مہربانی, تھینک یو.